کون سی سنتیں ایسی ہیں کہ جن کو نماز میں ادا نہ کیا جائے تو بندہ گناہگار ہوگا، اور کون سی سنتیں نماز میں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کو نہیں پڑھتا تو تب بھی گناہگار نہیں ہوگا، مکمل تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ اور ان سنتوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ سنتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، فجر میں 2 سنتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 2 فرض، اسی طرح ظہر میں پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 فرض ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں، اور پھر اس کے بعد اگر 2 نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز میں پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر 4 فرض ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں 3 فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 نفل اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ عشاء کی نماز میں پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی 2 نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اب سنتیں سن لیں۔ سنتیں اصل میں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مؤکدہ، ایک ہوتی ہیں غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ سنتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی فرمائی ہے، ان کو ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا ہے۔ یعنی ایسے نہیں کیا کہ کبھی ادا کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی ادا کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کیا ہے، ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھا ہے۔ وہ کون کون سی سنتیں ہیں؟ وہ ہیں فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں، اور ظہر کے 4 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں، اور مغرب کے 3 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں، اور عشاء کے 4 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کیا ہے، اس لیے ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کو ادا کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی ان کو پڑھنے کا، ادا کرنے کا حکم یہ ہے کہ ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو لازمی طور پر پڑھنا ہے، ان کی پابندی کرنی ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کبھی ایک آدھ مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا کہ یہ سنتیں بندہ نہیں پڑھ پایا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے اپنی باقاعدہ عادت بنا لی کہ روز ہی نہیں پڑھتا، روزانہ ہی نہیں پڑھتا، اپنی عادت ہی بنا لی ہے، یہ سنتوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اس کو توبہ کرنا ضروری ہے اور سنتوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے ادا کرنا ضروری ہے، ویسے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عصر سے پہلے والی 4 سنتیں جو میں بتا رہا تھا کہ جن پر نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشگی فرمائی، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی، ادا کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اور وہ دوسری سنتیں کہ جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی نہیں فرمائی، یعنی ان کو کبھی پڑھا ہے، کبھی چھوڑا بھی ہے، کبھی ادا کیا ہے، کبھی چھوڑا بھی ہے، کبھی ادا فرمائی، کبھی چھوڑ بھی دی ہیں، وہ ہیں عصر سے پہلے 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے 4 سنتیں۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پڑھا بھی ہے اور کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا بھی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر ہم پڑھیں تو ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، اور اگر کبھی رہ جائیں، نہ پڑھ پائیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ ادا کرنے کا ان کو طریقہ یہ ہے، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے غیر مؤکدہ سنتوں کا ہی سیکھ لیتے ہیں۔ عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ دونوں کا بالکل سیم ہے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پہلے نیت کرنی ہے 4 رکعت سنت نماز عصر اللہ کی رضا کے لیے، 4 رکعت سنت نماز عشاء اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنے الفاظ میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، ویسے نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو ارادہ موجود ہے وہی آپ کی نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اگر دہرانا چاہیں تو جس طرح میں نے بتایا اس طرح آپ دہرا سکتے ہیں۔ اب ان کو ادا کرنا ہے، نیت جب آپ نے کر لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر لی، تو سب سے پہلی رکعت میں سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، اور اسی طرح سجدے کرنے ہیں، 1 رکعت یعنی کہ پوری کرنی ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ دوسری رکعت میں سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، یہ پڑھ کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورت پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع اور سجدے کر کے 2 رکعتیں۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس کو سٹارٹ کرنا ہے سبحانک اللہ سے، یعنی تیسری میں پھر دوبارہ سے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع اور سجدے کر کے 3 رکعتیں۔ چوتھی کے لیے کھڑے ہونا ہے
چوتھی رکعت میں جب چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت اس کو بھی سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع اور سجدے کر کے چوتھی رکعت بھی پوری کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ ایک بار التحیات میں بیٹھنا ہے دوسری رکعت میں، اس وقت میں نے نہیں بولا، لیکن 2 رکعتیں جب ہو گئیں، پہلی رکعت پڑھی، دوسری پڑھ کے پھر التحیات پہ بیٹھنا ہے۔ اب التحیات پہ بیٹھنا ہے جب دوسری رکعت میں، یہ سن لیں بات، دوسری رکعت میں جب التحیات پہ بیٹھنا ہے اس وقت بھی، اور جب آخری رکعت میں التحیات پہ بیٹھنا ہے اس وقت بھی، دونوں میں التحیات بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو عام باقی نمازوں میں ہم یوں کرتے ہیں کہ صرف التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری کے لیے، لیکن ہم نے غیر مؤکدہ سنتوں میں، عصر سے پہلی 4 سنتوں میں اور عشاء سے پہلی 4 سنتوں میں ایسا نہیں کرنا۔ ان میں ہم نے دوسری رکعت میں التحیات بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہو گئی۔ اور دوسری بات، جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو آخری رکعت میں جس طرح مکمل پڑھتے ہیں وہ مکمل پڑھنا ہے، التحیات بھی، درود بھی، دعا بھی مکمل آخر تک پڑھنا ہے، اور پھر 4 سنتیں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ ہو گئی غیر مؤکدہ سنتوں کو پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد آگئی مؤکدہ سنتیں کیسے پڑھنی ہیں، باقی جو میں نے بولی تھی، جن پر نبی پاک علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے، ہمیشہ ادا کیا ہے۔ فجر سے پہلی 2 سنتیں اس طرح پڑھنی ہے، 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے دل میں نیت کر لینی ہے۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت، اس کے بعد دوسری کے لیے کھڑے ہونا ہے، دوسری شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھیر کے 2 سنتیں پوری کر لینی۔ فجر کی 2 سنتیں آپ نے جس طرح پڑھنی ہیں، ظہر کے 4 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں بھی بالکل سیم اسی طرح پڑھنی ہے، بس وہاں پر نیت ظہر کی کرنی ہے۔ مغرب کے 3 فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھنی ہے وہ بھی بالکل سیم اسی طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ اسی طرح عشاء کے 4 فرضوں کے بعد جو آپ نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں وہ بھی بالکل سیم اسی طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد رہ گئی ظہر کی 4 سنتیں، وہ کیسے پڑھنی ہیں؟ ان میں آپ نے پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے پھر الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے، رکوع سجدے کر کے 1 رکعت، دوسری میں آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ التحیات آپ نے صرف پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی۔ جیسے میں نے عصر اور عشاء کی سنتوں میں بتایا کہ دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھنی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کرنا۔ ظہر کی سنتوں میں صرف التحیات پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں التحیات مکمل کرنی ہے، آگے درود نہیں پڑھنا، اور تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری میں آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے پھر الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے 3 رکعتیں۔ چوتھی کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے آپ نے، پھر دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی 4 سنتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گیا مؤکدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ ظہر کی سنتوں کا میں نے سب سے لاسٹ میں بتایا، اور باقی بھی جو سنتیں سب کا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ جمعہ کی نماز میں جو سنتیں ہوتی ہیں، پہلے والی 4 سنتیں وہ بھی جمعہ کی پڑھنی ہیں، اور ان کا طریقہ بالکل سیم اسی طرح جس طرح میں نے ظہر کی 4 سنتوں کا بتایا۔ اس کے بعد پھر امام کے ساتھ 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، 4 فرض نہیں پڑھنے، 4 سنتیں جمعہ کی نماز میں پھر پڑھنی ہوتی ہیں 2 فرضوں کے بعد۔ ان کا طریقہ بھی بالکل سیم اسی طرح جس طرح ابھی میں نے ظہر کی 4 سنتوں کا طریقہ بتایا، بس اس میں نیت جمعہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور ان 2 سنتوں کا طریقہ بالکل سیم اسی طرح جس طرح میں نے فجر کی 2 سنتوں کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد اگر کوئی 2 نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے ہر بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔